وہ ینادی مناد اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، وہ یا باغی الشر اور اے بدی کو کرنے والے بدی کے طلبگار اقصر رک جا۔ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي من علينا ان بلغنا رمضان والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت میں ہمارے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ رمضان کے روزوں کا اصل ہدف یعنی حصول تقوی۔ رمضان کے روزے اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کا قیام، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وَحَجِّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے۔ تو گویا جس نے بلا شرعی عذر رمضان کے روزے چھوڑے تو گویا اس نے اپنے لیے اسلام کی عمارت کو کمزور کر دیا، بلکہ جو شرعی عذر کے تحت چھوڑے ہوئے روزے بھی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے فعدۃ من ایام اخر، اس کو بعد کے دنوں میں پورا کر لو۔ اب آتے ہیں رمضان کے روزوں کا جو اصل ہدف ہے یعنی حصول تقوی۔ ناظرین، انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں ایک واضح تصور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ چونکہ رمضان کے روزوں کا جو اصل ہدف ہے وہ تقوی کا حصول ہے، تو ایک بندہ مومن کو بہت واضح طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کیا چیز ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنے جا رہا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ جو راتوں کو بستر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں دو کیفیت میں، خوفا و طمعا۔ ڈر کس چیز کا اور حرص کس چیز کی؟ ڈر اس چیز کا کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور حرص کس چیز کی کہ میں وہ کام کروں، ایسے اعمال صالحہ کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اسی کیفیت کو دراصل ہم تقوی کہتے ہیں۔ ناظرین، تقوی کا جو تعلق ہے وہ محبت سے ہوتا ہے۔ بندہ مومن جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی جو شدید ترین محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ بندہ مومن اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تقوی حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا۔ آئیے تقوی کو سمجھنے کے لیے ہم موبائل کی مثال لیتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی اور جدید ترین موبائل ہے جس کی بیٹری ناقابل تبدیل ہے، اور جب ہم اس کے اندر چارجر لگاتے ہیں تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے چارجر نکالا تو موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ استعمال کرنے والے کی نظر میں اس موبائل کی کیا حقیقت، کیا اہمیت ہوگی،
وہ اس کو خود سے دور کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ تو بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیٹری فٹ کی ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہترین موقع ہے اپنے دلوں کو تقویٰ سے مزین کرنے کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پر اہتمام کر دیا ہے اور بہت آسانی کر دی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے دل کو تقویٰ سے مزین کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو تمام کے تمام شیاطین کو اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ ینادی مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، وہ یا باغی الشر، اور اے بدی کو کرنے والے، بدی کے طلبگار، اقصر رک جا، وللہ عتقاء من النار، اور اللہ سبحانہ وتعالی آگ سے نجات کا پروانہ جاری کرتے ہیں، وذالک کل لیلہ، اور یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں روزے کی اور روزے دار کی کیا اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم اللہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے، هو لی وانا اجزی بہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، یعنی جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اہمیت ہے روزے کے عمل کی اور روزے دار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے، تقوی ہم کیوں حاصل کرتے ہیں رمضان کے مہینے سے؟ اپنے دل کو اس خوف اور اس محبت سے جو اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت ہے اتنا زیادہ مزین کر لینا اصل میں مقصود ہوتا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینوں میں جو اعمال صالحہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر سکیں۔ ناظرین کرام، تقوی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں تقوی کی اہمیت دنیا کی زندگی میں کیا ہے۔ اصل میں تقوی کا جو معاملہ ہے وہ بر کے ساتھ ہے، البر والتقوی، کیونکہ انسان نیکی کے کام، اعمال صالحہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، جب تک کہ اس کا دل متقی نہ ہو۔ آئیے ضمن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا حوالہ لیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی اصل میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، اب دیکھتے یہ کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو سب سے پہلی چیز اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، کیونکہ اس کے بغیر اعمال صالحہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور تمام ملائکہ پر اور تمام آسمانی کتب پر اور جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی نے مبعوث فرمائے ان سب پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد جو اللہ کو محبوب ترین کام ہے وہ ہے مال خرچ کرنا۔ وآت المال علی حبہ، اور اس کی محبت میں اپنے مال کو دیا جس نے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور مال اس نے خرچ کیا گردنیں چھڑانے، یعنی گردنیں چھڑانا، جو قیدیوں کو چھڑانا یا کسی کو قرض سے نجات دلوانا۔
اس کے بعد ہے وہ اقام الصلاۃ و آت الزکا، اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے زکوٰۃ دی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب جس نے عہد کیا تو اس کی پاسداری کی، والصابرین، اور صبر کرنے والے دراصل نیک ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء، یعنی تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، والضراء، اور تنگ دستی میں، وحین البأس، اور جب ان سے جھگڑا ہو، جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس وقت صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سند دے دی کہ یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں تقوی والے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تقوی کتنا ضروری ہے۔ تقوی کے بغیر انسان نیکی کا عمل انجام دے ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کام کرتا بھی ہے بظاہر جو نیکی کا لگتا ہے، تو وہ تقوی اگر دل میں نہیں ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی رہی بات تقوی کی آخرت میں ضرورت، تو جو متقی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ نے جا بجا قرآن میں کہا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، ان للمتقین مفازا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی کا گھر، جو آخرت کا گھر ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے، اور متقین ہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر، کیونکہ آخرت جو کامیابی ہے وہ تقوی سے جوڑ دی گئی ہے، تقوی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ آئیے اب آخری بات کی طرف۔ روزے میں دن میں بھوکا پیاسا رہنا اور رات میں کھانا پینا ہی اصل عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایسی عبادت کی شکل ہے جس میں اللہ سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ دل جل شانہ کی ناراضگی کے ڈر اور اس کی رضا کی حرص سے منور ہو جائے۔ روزے سے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لی جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں اور اللہ ناراض ہوتا ہو تو اس سے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو تو اس پر اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ تو دراصل رمضان ایسی سالانہ تربیت ہے جہاں اپنے قلب کو پابندی نماز، تدبر قرآن، ذکر الہی اور دعاؤں کے ذریعے تقوی سے منور کرنے کا اہتمام ہے۔ وہاں اعمال صالحہ پر بے پناہ اجر کی خوشخبری ہے، کئی گنا اجر کی خوشخبری ہے، بصورت دیگر محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم کما بلغت رمضان بلغنا آخر من رمضان واختم لنا الشہر بالغفران، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء وجميع الفتن ما ظہر منها وما بطن، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔